بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج شوال المکرم کی تیسری تاریخ ہے۔ رمضان المبارک گزر گیا اور اب ہمارا عملی طور پر نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے اگرچہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کی جو دینی اور عملی زندگی ہے، اس کے اعتبار سے گویا شوال سے سال کا آغاز ہوتا ہے اور رمضان پہ اختتام ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی عبادات کے اہم عمل یعنی روزے کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اور اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ 11 مہینہ زندگی جیسی بھی گزرتی ہے، رمضان مبارک میں عام طور پر اہل ایمان اپنے اعمال نامے کی درستگی کی فکر کرتے ہیں۔ نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، روزے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تراویح بھی ادا کی جاتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، اور دعاؤں کا اور توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر جب شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ دینی مدارس میں بھی شوال المکرم سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، نئے داخلے ہوتے ہیں، اور شعبان میں جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام آدمی چاہتا ہے کہ اس کا آغاز اچھا ہو اور انجام بھی اچھا ہو، افتتاح اور اختتام دونوں بہتر ہو۔ آغاز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اختتام کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے جس طرح اپنی عملی زندگی کے سال کا اختتام اہتمام کے ساتھ کیا ہے، اب نئے سال کا جو آغاز ہو رہا ہے تو اس میں بھی ہمیں کچھ عملی فیصلے کرنے چاہیے، کچھ پروگرام بنانا چاہیے، کچھ طے کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے اندر جو ایمانی زندگی میں تازگی پیدا ہوتی ہے، عموماً رمضان گزر جانے کے بعد آہستہ آہستہ اس میں پسماندگی آنی شروع ہوتی ہے۔ نہ نماز پنجگانہ کا وہ اہتمام باقی رہتا ہے، نہ تلاوت کا وہ ذوق رہتا ہے، نہ دعا و استغفار کی طرف اپنی توجہ ہوتی ہے۔ یہ تو وہ کام ہے جو کرنے چاہیے اور نہیں ہوتے۔ دوسری طرف نہ کرنے کے بہت سے کام جن کو رمضان مبارک میں اس مہینے کے احترام کے اندر چھوڑ دیا تھا، آہستہ آہستہ پھر اسی طرف قدم لپکتے ہیں اور ان بہت سی برائیوں کے اندر دوبارہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کی برکت سے تھوڑا سا مزاج بنتا ہے، تھوڑی سی عادت تبدیل ہوتی ہے۔ تھوڑی توجہ اور تھوڑی سی محنت سے اگر ہم اس مزاج کو اپنے اندر باقی رکھنے کی کوشش کریں تو کوئی دشوار بات نہیں۔ کوئی بھی عادت اگر مہینے بھر تک ہمارے عمل کے اندر شامل رہی ہو
تو اس کو باقی رکھنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ایک سیدھی سی سامنے کی مثال دیکھ لیجئے کہ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو صبح کے وقت، سحری کے وقت بیدار ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، الارم لگاتے ہیں یا اور کوئی انتظام کرتے ہیں، لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد خود بخود آنکھ کھلتی ہے، اور یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی کئی دن تک جاری رہتا ہے۔ حالانکہ سحری نہیں کھانی ہے، لیکن سحری کے وقت آنکھ کھل گئی۔ اس آنکھ کھل جانے کو اگر ہم اللہ کی نعمت سمجھیں، اور جس طرح رمضان مبارک میں سحری کے وقت اٹھ کر 2-4 رکعتیں تہجد کی ادا کر لیتے تھے، اس عادت کو اگر استعمال کر لیں اور مختصر ہی صحیح 2-4-6 رکعت پڑھ لیں تہجد کی، تو انشاءاللہ ہمارا پورا دن بہت اچھی طرح گزرے گا، بہترین گزرے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو شیطان اس کی بدھی پہ 3 پھونک مارتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے، کہتا ہے نم فعلیک لیل طویل، سو جاؤ، بہت لمبی رات پڑی ہے۔ سو جاتا ہے یا گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ ویسے تو گہری نیند اللہ کی نعمت ہے، بے خوابی ایک بیماری ہے، لیکن جب یہ گہری نیند غفلت کے ساتھ آئے اور اس میں شیطانی اثر بھی شامل ہو جائے تو وہ نعمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح کے وقت آنکھ کھل گئی اور آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے وضو بھی کر لیا تو 2 گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر نماز بھی پڑھ لی تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں، اور پھر انسان اصبح نشیطا، بہت چست اور بہت شاذ بشاذ صبح کرتا ہے۔ طبیعت میں کوئی کسل مندی نہیں ہوتی، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، بڑی تازگی رہتی ہے طبیعت کے اندر، اور اس تازگی کا اثر جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ دینی کاموں میں دھیان رکھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اگر کچھ اور معمولات ہیں، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، اس کے اندر آدمی مشغول ہو جاتا ہے، اور پھر صبح سویرے ہی اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اس کام میں بھی برکت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اور اگر آنکھ کھلی لیکن وہ اٹھا نہیں، پڑا رہ گیا، تو اصبح کسلانا، پھر وہ صبح کرتا ہے کسل مندی کی حالت میں، سستی کی حالت میں، طبیعت میں ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے، چستی نہیں ہوتی، بشاشت نہیں ہوتی۔ پھر صبح کے وقت اگر آنکھ کھلی اور آدمی نہیں اٹھا کہ چلو تھوڑی دیر اور سو لے، یہ تجربہ ہے کہ فجر کی جماعت بھی گئی، سحری کے وقت اٹھ گئے، آنکھ کھل گئی، اور تھوڑی دیر اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تو پھر صبح کی وہ نیند بڑی گہری ہوتی ہے، فجر کی جماعت بھی جاتی ہے، اور جس کی فجر کی جماعت چلی گئی اور اس میں اپنی غفلت کا بھی دخل ہے کہ پورا دن اسی طرح سے بے برکتی کا گزرتا ہے۔ یہ عادت جو اللہ نے اپنے فضل سے سحری کی برکت سے ہمیں دے دی ہے، ایک تو اس کا اہتمام کریں، دوسرے ساری غفلتوں کے باوجود رمضان میں مسجد میں حاضری اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، اس اہتمام کو باقی رکھیں۔ تیسری، تلاوت جو رمضان میں زیادہ ہوتی ہے اور دنوں میں یا تو نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، تو تھوڑی بہت تلاوت کا معمول باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح جن غلط عادتوں کو، جن غلط چیزوں کو رمضان کے احترام میں چھوڑا اور چھوڑ کر تجربہ کیا کہ اللہ نے اس سے بجائے کسی بے چینی کے چین عطا فرمایا، بے سکونی کی جگہ سکون عطا فرمایا، جس غلط سکون اور جس غلط لذت کو حاصل کرنے کے لیے
آدمی لغویات میں، خرافات میں اور غلط عادتوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان کا شکار ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کر حقیقی سکون ملتا ہے، حقیقی چین ملتا ہے، دل کا قرار آتا ہے، اور اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں حقیقی سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کام دھندہ روزی کا جو ذریعہ ہے، اگرچہ گھڑی کے اعتبار سے رمضان مبارک میں اس کے وقت میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، لیکن برکت مشاہدے میں ہے کہ رمضان میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو تجربہ اور جو عمل ہمارا ماہ مبارک میں رہا ہے، تھوڑی سی توجہ کر کے، تھوڑا سا اہتمام کر کے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں تو ہمارا یہ تسلسل برقرار رہے گا، انقطاع نہیں ہوگا، اور حسن اختتام کے ساتھ حسن آغاز شامل ہو کر انشاءاللہ پورا سال ہمارا خیر و برکت کے ساتھ گزرے گا۔ رمضان مبارک کے بعد جس مجمع میں جہاں بھی بات کرنے کی توفیق ملتی ہے، اسی سبق کو دہرایا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، جو ہفتے کی اہم نماز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ خالص دینی جذبے ہی کی بنا پر تو ہے، اس میں اور تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہی تو ملتی ہے۔ آپ کس لیے آتے ہیں؟ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تو آتے ہیں۔ تو جو جذبہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق عبودیت کا، بندگی کا، ہمیں مسجد میں کھینچ کر لاتا ہے، وہی جذبہ ہم وقت ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو ہے کہ جو جمعہ کے لیے مسجد میں آتی ہے لیکن نماز پنجگانہ کے لیے نہیں آتی، حالانکہ مؤذن روز پکارتا ہے، 5 وقت پکارتا ہے۔ تو جس خدا کی آواز پہ، جس کی پکار پہ ہم نماز جمعہ میں لبیک کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے، اپنے گھر بلا رہا ہے، ہم بندے ہیں، ہماری سعادت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچے، وہی اللہ پکارتا ہے، اسی کا مؤذن آواز لگاتا ہے، اسی کے گھر میں بلایا جاتا ہے۔ چاہے بظاہر رکاوٹیں ہوں، ضرورتیں ہوں، لیکن اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ آپ دکان بند کر کے، گدی بند کر کے مسجد میں آئیں گے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، فراخی ہوگی، اور نماز چھوڑ کر اگر آپ دکان پہ بیٹھے رہیں گے، گدی میں بیٹھے رہیں گے، کارخانے میں بیٹھے رہیں گے، بظاہر تو آپ ہاتھ پر چلا رہے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو توڑ کے کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کھلا اعلان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں آدمی کا گمان بھی نہیں ہوتا، جس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آدمی اگر اپنی عقل سے کام لے تو اس کی سوچ کا دائرہ محدود ہے، ایک تدبیر اختیار کرے گا، دوسری تدبیر اختیار کرے گا، ایک راستہ اختیار کرے گا، دوسرا راستہ اختیار کرے گا، یا اپنے ہی جیسی عقل رکھنے والوں سے مشورہ کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہمارا حکم مان کے چلو، ہماری نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، تو ہم جو رکاوٹیں تم دور نہیں کر سکتے ہم دور کریں گے۔ یجعل لہ مخرجا، مخرج کے معنی نکلنے کا راستہ، بند ہو گیا ہے راستہ، کھل نہیں رہا ہے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی، ہم راستہ نکال دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہاری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے، ہم تمہارے لیے روزی کا راستہ کریں گے، جہاں تمہارا گمان نہیں پہنچتا وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اگر اس کے فرمان پر یقین کریں گے، اپنی سوچ کو پس پوچھ ڈال دیں گے، انشاءاللہ ہماری دینی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اور گھروں میں بھی برکت آئے گی۔ جس گھر میں اللہ کی نافرمانی کی جائے گی،
جس گھر میں اللہ کی معصیت کر کے زندگی گزاری جائے گی وہاں کسی طرح کا چین نہیں ہوگا۔ اولاد اور ماں باپ میں بھی، بیوی اور شوہر میں بھی، ساس اور بہو میں بھی جو شرعی تقاضے سے جو زندگی کا انداز ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ دلوں میں محبت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلا گیا، اللہ کے حقوق کو پورا کیا گیا، تو اللہ کی طرف سے چین سکون ملے گا۔ غرض یہ کہ ہماری دنیاوی زندگی کا چین سکون، ہماری روزی، ہماری صحت، ہمارا امن و اطمینان، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی سے وابستہ ہیں۔ دیکھیے جب مسجد میں آتے ہیں داہنا قدم اندر رکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھو بھائی کوئی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ سے مانگ کر، اللہ کا نام لے کر، اس کے نبی پر درود پڑھ کر ہم نے داہنا قدم رکھا ہے، اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ابھی ہم نے نماز شروع نہیں کی، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے۔ جتنی دیر ہم مسجد میں ہیں اللہ کی رحمت کی گود میں، ایک فریضہ ادا کیا، اب نکل کے جا رہے ہیں، بایاں قدم باہر نکالا، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ فضل کے معنی مہربانی، اور ایک چیز اور ہے، ایک ہے رزق اور ایک ہے فضل۔ رزق روزی کی وہ مقدار جس کا اللہ نے ہر بندے سے وعدہ کر رکھا، بلکہ ہر مخلوق کی روزی اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی جاندار ہوئے زمین پر ہیں سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، مومن ہو، کافر ہو، سب کو وہ پالتا ہے، سب کی روزی اس نے اپنے ذمہ لے رکھی۔ اور ایک ہے فضل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ فضل کے معنی رزق سے زائد جو ملتا ہے، رزق مقدر سے زائد جو ملتا ہے، اسی فضل کا سوال کرتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہیں۔ اور یہ دعا سکھلائی ہے کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا، اس دعا کے کرنے کا موقع ہمیں کب ملے گا؟ اس کا محل کون سا، اس کی جگہ کون سی ہے؟ جگہ یہ ہے کہ آؤ رحمت کی دعا کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جاؤ، مانگو اللہ کی رحمت ہے۔ بیمار ہو تو شفا مانگو، الجھن نہ ہو تو اس سے رہائی مانگو، کسی اور پریشانی میں مبتلا اس کے لیے دعا کرو۔ یہاں جب تک موجود ہو نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، دعا کرو۔ اب یہاں سے نکل کے جا رہے ہو دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اللہ سے فضل کا سوال کرتے ہوئے جاؤ۔ ایک نظام بنا ہوا ہے، ایک سسٹم ہے، ہم نے اس سے اپنے کو کاٹ لیا ہے، اور یہاں سے باہر رہ کر ہم وہ چیز چاہتے ہیں کہ جس کو ملتی یہاں ہے، جس کو دینے کا راستہ یہاں بتایا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شوال کا آغاز ہے، اس وقت ہمیں تھوڑی سی توجہ کر کے اپنی آئندہ کی زندگی کے لیے ایک لاہ عمل بنا لینا چاہیے، طے کر لینا چاہیے کہ ہم راستہ بدلیں گے نہیں۔ جیسے رمضان گزارا ہے اسی طریقے سے رمضان کے ماہ بعد کو بھی گزاریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کے بعد یہاں متولیان اور ذمہ دار مصلیان کی مجلس مشورے کے لیے ہو رہی ہے، رائے یہ ہو رہی ہے کہ مسجد کے اندر کا بہت سا کام تعمیر کا الحمدللہ ہو چکا ہے، لیکن صدر گیٹ کی طرف بیرونی حصے کا پورا کام اور اندر صدر دروازہ اور کچھ اور کام باقی رہ گیا ہے۔ بہت دنوں سے اسی طرح چل رہا ہے، ہمارے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، تو اسی سلسلے مشورہ ہوگا، انشاءاللہ یہی طے کیا جائے گا کہ اس کام کا آغاز کیا جائے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر اللہ کے بندوں ہی کی توجہ سے ہوتی ہے، اگر طے ہو گیا تو آپ سے اپیل کی جائے گی، اور پھر
جس سے جتنا ہو سکے حوصلے کے مطابق اس میں حصہ لے کر اس کی تکمیل کرائے۔ محلے کی ساری مسجدیں الحمدللہ اچھی بنی ہے، مسلیوں ہی کے تعاون سے بنی ہے، یہاں کا بھی کام اسی طرح ہوا ہے، جیسا طے ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔